کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کو کھو دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے سنبھالنا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ نماز ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ ایک دھوکہ فریب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانی مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے علم میں اس کی مدد کرنا روزی کو بڑھاتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے، اور آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہو سکتا ہے، تمہارا رب نہیں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو تم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، منافق لوگوں کو کھو دینا دنیا کی بہترین جیت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت انسان ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی تہجد کے وقت اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اس کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن
تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ ایک وقت بتاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کر دیں جو آنسوؤں کی وجہ بنتے ہوں۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لوگوں کی بھلائی ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اپنے کردار کو نمک جیسا بناؤ، نہ کوئی زیادہ استعمال کر سکے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر رہ سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ بڑا مہربان ہے میرا رب، ورنہ اتنی غلطیوں پر کون معاف کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ نہ کرو گلہ اپنے نصیب سے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ منزلیں بھی ان لوگوں کو ہی ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور نوازے گا۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ جو چند سانسیں بھی رب کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔